اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات. تھوڑا سامنے آ جائے، مہربانی ہوگی، ذرا ماحول مجلس ہو جائے. آگے آ جائیں جوان، اٹھ کے سامنے آ جائیں پلیز. سادات کرام، مومنین و مومنات، آج کی 20 رمضان کی مجلس سے بیاد امام علی علیہ السلام المہدی سینٹر میں جو منعقد ہو رہی ہے، یہ مرحوم سید محمد افضل شاہ کی فیملی کی طرف سے اسپانسرڈ ہے. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم مرحوم و مغفور سید محمد افضل شاہ ابن سید محمد اکبر شاہ کو جنت الفردوس پہ جگہ دے. کبرا بی بی سید اقبال حسین صغرا بی بی کو بھی اللہ جوار اہل بیت میں جگہ دے. پڑھنے سننے والوں کو، شرکت کو، نندگان کو، مجلس میں تشریف لانے کو اللہ اجر و جزا دے اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو. دعا کرتا ہوں کہ مرحوم و مغفور کی بیوہ کو اللہ تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائے. حسن عسکری، علی نقی، محسن رضا اور تینوں صاحبزادیوں ام فروا، عطیہ بانو، سہرہ بانو کو اللہ بمائے ان کے اہل خانہ کے، بمائے بچوں کے زندہ و سلامت رکھے اور ان کی والدہ مائدہ کو شفاء کلی ہو. ان تمام 6 کے 6 بیٹوں بیٹیوں کے رزق و مال، اہل و عیال میں برکت ہو. شاہ صاحب کے گرینڈ چلڈرن کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے اور آپ سب کو بھی اللہ زندگی دے. مجلس شروع کر رہا ہوں. جیسے کل عرض کیا تھا، 30 لقب مولا کے پرسوں پڑھے تھے. 30 لقب کل اور آج دیکھتے ہیں کتنے پڑھ سکتے ہیں. کل لقب یاد ہوگا کل 1200. 1200 میرے پاس لکھے ہوئے ہیں. 1200 القاب میں سے آج 61واں لقب شروع کر رہا ہوں. یہ سارے القاب آلموسٹ حدیث نبوی، کچھ ارشادات ائمہ اور تھوڑے سے ازواج رسول اور اصحاب سے ہیں. 95% احادیث نبوی سے. 61واں لقب علی اکرم الناس. علی سارے انسانوں میں سے زیادہ محترم ہے منصباً، منصب کے اعتبار سے. یعنی حضور کے بعد جتنے منصب ہیں، خواہ وہ رسالت ہے، خواہ وہ امامت ہے، خواہ وہ نبوت ہے، خواہ وہ اولو العزمیت ہے، خواہ وہ ملکیت ہے، خواہ وہ بشر ہے، کائنات میں کوئی بھی منصب وائز حضور کے علاوہ علی سے افضل نہیں. اگر ہمارے بھائیوں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہوتی تو ٹیلی ویژن پر یہ زحمت نہ کرتے کہ نبیوں سے کیسے افضل ہو سکتے، نبیوں سے افضل نہیں ہو سکتے. اگر یہ حدیث مبارک ان کی نظر میں ہوتی. علی اکرم الناس منصباً. 62واں لقب علی ارحم الناس
लिर्रइयत, अली अपनी रइयत के लिए सबसे ज्यादा मेहरबान है। इस रइयत से मुराद सिर्फ वो पहली सदी हिजरी वाली रइयत नहीं है, हम सब इस शाह विलायत की रइयत है। सारे फरिश्ते भी इनकी रइयत है, जिन भी इनकी रइयत है, जितने मोमिन हैं, जितने अली उन वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं, मौला अली की रइयत है। और मौला अली सबसे बड़े रहीम है अपनी रइयत पर। हमें यही उम्मीद है जिसकी वजह से सीना तान के कहते हैं कि कल की बजाय आज मौत आ जाए। जब कब्र में अली को मिलना है तो मरने से खौफ कैसा। 63वां लक़ब मौलाए कायनात का, फरमाया अलीयुन वलियो रसूलिल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा। अली रसूल के वली है। ये वली बेमाना दोस्त है, इसलिए कि अली सरपरस्त नहीं है हुजूर के, हुजूर सरपरस्त है अली के। तो वली बेमाना दोस्त भी आता है, बेमाने सरपरस्त भी आता है। ये जो नबी ने कहा था मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, ये दोस्त के माने में नहीं है। नबी उम्मत का दोस्त नहीं होता, उम्मत का सरपरस्त होता है। जैसे नबी सरपरस्त है उम्मत के, वैसे अली सरपरस्त है उम्मत के। अलीयुन वलियो रसूलिल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा। और इसके बाद का लक़ब है 64वां अलीयुन वलियुल मोमिनीना फिद दुनिया वल आखिरा। अली मोमिनों के वली हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। इस वली से मुराद है सरपरस्त। इसलिए कि हालांकि हम सारे के सारे इमामों को 12 के 12 को वली मानते हैं, मगर जो हम कलिमा पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? अलीयुन वलीउल्लाह। अली वो वली है अल्लाह के जो हसन से लेके मेहदी तक हर इमाम के भी वली है। इसी तरीके से 65वां लक़ब अलीयुल मुअद्दी अन रसूलिल्लाह। अली अल्लाह के रसूल का कर्ज अदा करने वाले। आज एक जुमला याद कर लीजिए, कर्ज उठाना वाजिब नहीं है, कर्ज लौटाना वाजिब है। अगर अली ना होते तो ये वाजिब तर्क हो जाता नबी से। कितना एतमाद था नबी को कि कर्जा छोड़ के चले गए कि अली जो हल्लाले मुश्किलात है, नबी के भी हल्लाले मुश्किलात है, उम्मतों के भी हल्लाले मुश्किलात। 66वां लक़ब अलीयुन इमामु कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन। कल बताया था वली और मौला, मौला कुल्ले मोमिनिन। आज आ गया अली इमाम है। अभी ये मोहम्मद हसन रजा पढ़ रहे थे, अली इमाम मनस और मनम गुलाम अली। अली इमाम है हर मोमिन के, इस पे खास तवज्जो रहे, हर मोमिना के। यानी अली की इमामत इतनी सस्ती नहीं है कि हर रास्ता चलने वाला अली का मुक्तदी बन जाए। अली की इमामत के लिए ईमान की शर्त है, और जो अली को इमाम मान लेता है उसे कोई मुनाफिक को काफिर नहीं कह सकता। नारा लगाते जाएं, मैं भी रोजे से हूं। सड़सठवां लक़ब अलीयुन वलियो कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन। अली वली है, मौला भी कल कहा है, अली वली है, वलीउल मुत्तकीन भी है। समझ लीजिए, अली
ولی المومنین بھی ہے، علی ولی المسلمین بھی ہے، علی ولی المتقین بھی ہے، علی ولی الصالحین بھی ہے، علی ولی المخلصین بھی ہے۔ جو جو اچھا ہے اس کے ولی علی ہے۔ 68واں لقب علی الآخذ بسنت رسول اللہ۔ اگر کسی کو رسول کی پوری سنت لینی ہو تو وہ علی سے ملے گی۔ علی نے نبی کے راستے پر 100% چل کے دکھایا، یعنی علی نے قدم پہ قدم رکھا ہے۔ کوئی اور ایسا نہیں کائنات میں کہ علی کی طرح قدم پہ قدم رکھا ہو، بلکہ علی تو وہ ہیں جنہوں نے بستر پہ بدن بھی رکھا ہے، قدم پہ قدم بھی رکھا ہے، بستر پہ بدن بھی رکھا ہے۔ یہی ہے کہ نہ قدم میں تمیز رہے کہ نبی کا قدم ہے یا علی کا قدم ہے، نہ بدن میں تمیز رہے نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ 69واں لقب علی ذاب عن ملت رسول اللہ۔ ملت رسول کی پناہ گاہ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ جو علی کے پاس نہیں آئے گا وہ راندہ بارگاہ نبوی و الہی ہو جائے گا۔ اگر بارگاہ علوی میں پہنچ گئے اللہ بھی مل جائے گا، رسول بھی مل جائیں گے۔ 17واں لقب میرے مولا کا علی اولی الناس بعد رسول اللہ۔ رسول سب سے اولا ہے، رسول کے بعد ساری کائنات کے لیے اولا علی ہے۔ اب بتائیں اولا کا کیا معنی ہے؟ اگر اولا کا معنی دوست ہے تو غدیر میں دوست بنایا تھا۔ اولا کا معنی گارڈین ہے، پیٹرن ہے، سرپرست ہے، تو جیسے نبی پیٹرن تھے امت کے ویسے علی سرپرست تھے امت کے۔ 71واں لقب علی اولی الناس المؤمنین ایمانا۔ جتنے لوگ ہیں ان کے ایمان کا پیمانہ علی ابن ابی طالب ہے۔ علی سے ہٹیں گے تو ناس ہیں جن میں خناس بھی ہے، علی کے در پہ آئیں گے تو مومن ہیں، سب سے بڑا شیطان بھی دور بھاگ جائے۔ علی کو اڈاپٹ کریں، علی کے ساتھ ربط رکھیں۔ ابھی جناب خاور علی خاوری صاحب نے بڑا خوبصورت کلام اپنا لکھا ہوا پڑھا ہے، اللہ ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ اور انہوں نے بھی اسی بات کا ذکر کیا کہ علی کے پاس جب انسان آ جاتا ہے تو پھر فخر اس کے قدم چومتا ہے، اسے فخر کے قدم نہیں چومنے پڑتے۔ علی اولی الناس المؤمنین ایمانا۔ 72واں لقب علی اوفی الناس المؤمنین بعہد۔ نبی کے بعد لوگوں کے ساتھ کیے گئے سارے وعدے پورے کرنے والا سب سے بڑا امام، سب سے بڑا ہادی مولا علی ہے۔ یعنی جو وعدے نبی نے بھی کیے ہیں اگر نبی پورے کر کے نہیں گئے انہیں بھی علی پورے کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جب رشتے ختم ہو جائیں گے قیامت میں وہاں بھی علی ولی اللہ کا رشتہ چل رہا ہو۔ 73واں لقب علی اقوی الناس بعہد اللہ۔ اللہ نے جو وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وعدے کو بعد نبی پورے کرنے والے 100%
اور سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب. یعنی کیا کہنا مولا علی کا کہ جن کی وعدہ وفائی کی ٹیریٹری بھی بندوں سے شروع ہوتی ہے خدا پہ ختم ہوتی ہے. یہ علی علیہ السلام کا انداز ہے وعدہ وفائی کا. اور پھر ایک لقب جو 73واں لقب ہے علی اقوم الناس بعہد اللہ. علی نے جو اللہ کا وعدہ تھا اسے بھی پورا کیا. 74واں لقب علی اقسم الناس بالسویہ. کائنات میں ہر انسان کے لیے جو مقسم ہے، صحیح مقسم، 100% صحیح تقسیم کرنے والے، ان کا نام علی ہے. اب یہ جو بات مشہور ہوئی ہے یہاں سے ہوئی ہے کہ رزق خدا کا ہے، تقسیم شاہ ولایت فرماتے ہیں. خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، سپر طاقت وہی ہے. مظہر صفات الہی علی ابن ابی طالب ہے. جب بندوں میں تقسیم کا یہ معیار ہے کہ وہ تسویہ، ایکول تقسیم فرماتے ہیں، اسی لیے خدا نے سوچا کہ جو دنیا میں صحیح مقسم ہے اسی کو جنت اور جہنم کا قسیم کیوں نہ بنا لیں. وہی جنت بھی بانٹے، جہنم بھی بانٹے. 75واں لقب علی ارعف الناس بالمؤمنین المؤمنین بالرعیت. علی مومن رعیت سے بہت ہی رعوف ہے. رعوف مہربان، ارعف زیادہ مہربان. یہ لفظ تو اللہ نے اپنے لیے نہیں چنا، نبی نے نہیں چنا. رعوف الرحیم ہے، اللہ بھی رعوف ہے اور نبی بھی رعوف ہے. ارعف اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑے رعوف رعیت مومنین کے لیے علی ابن ابی طالب ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہم لوگ بڑے خوف میں ہوتے ہیں، اعمال کم پا رہے ہیں، کر پا رہے ہیں، کرنے تو چاہیے. نماز کی بھی اول وقت میں کوشش کریں. میں یہاں دیکھتا ہوں جوان عموماً 7:30 بجے ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کی ظہر قبول نہیں ہے. میں بالکل کلیئر کر بتا رہا ہوں. علی نمازیوں کے امام ہے، بے نمازوں کے امام نہیں ہے. علی روزہ داروں کے امام ہے، بے روزوں کے امام نہیں ہے. علی متقین کے امام ہے. نماز کو اول وقت میں پڑھیں، 7:30 بجے آ کے نماز نہ پڑھیں ظہر کی. وہ مغرب کا ٹائم بھائیوں کا تو ہو ہی چکا ہوتا ہے اس وقت تک، بلکہ اس سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے. تو مگر ہم کوشش کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے. اگرچہ پڑھ کم رہے ہیں، بہت کم قرآن پڑھ رہے ہیں. میں آج 20 رمضان کو آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گا کہ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو پش نہ کیجئے. قیامت کے دن جو استغاثہ ہوگا نبی کا وہ یہی ہوگا کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. علی بھی کہہ کے گئے، میں نے انگلش کی تقریر میں کہا، اللہ اللہ فی القرآن، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں. وہ نہ مانگنے والا کسی سے آپ سے مانگ رہا ہے، اللہ کے واسطے دے کے مانگ رہا ہے کہ قرآن پڑھیں. تو قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، اخلاقی بیماریوں سے بھی بچنا ہے، ایک دوسرے کو ٹانٹنگ سے، تان و تشنیع سے، گالی گلوچ سے بھی بچنا ہے. مگر ہم کوتاہی رکھتے ہیں. یا مولا ہم بہت کمزور ہیں، ہم اس معیار پہ پورے نہیں اتریں گے. تبھی تو نبی نے کہا گھبراؤ نہیں، تمہارا جو مولا ہے ارعف الناس المؤمنین بالرعیت، اپنی مومن رعیت سے بہت مہربان ہے. انشاءاللہ وہ مہربانی فرمائیں گے. علی 76واں آخری القاب ذکر کریں اور اجازت لیں. علی اعدل الناس فی الرعیت. آج میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. علی سب سے بڑے عادل ہیں. یہ ایک صاحب ہیں جارج جورڈاک، انہوں نے ایک تھیسس لکھا تھا. انہوں نے لکھا، عربی کا تھیسس ہے.
انہوں نے لکھا حیدری یا علی، انہوں نے لکھا قتل علی لشدت عدلہ، علی اس لیے مارے گئے کہ وہ عدل میں شدید تھے، اگر تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے علی تو مارے نہ جاتے۔ علی کے شیعوں، آپ نے بھی دین پر کمپرومائز نہیں کرنا، دیانت پہ کمپرومائز نہ کرنا۔ آپ کے مولا نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا کہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ علی امام عدل ہے، اللہ اکبر۔ اور آج کا جو دن ہے، حلال مشکلات کے گھر میں مشکل ہے، جو دنیا کی مشکلوں کا حل کرنے والا ہے، آج اس کے اپنے بیٹے رو رہے ہیں، اپنی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ آج کی جو شب ہے بڑی کڑی شب ہے۔ آج کی شب میں اطباء نے جواب دے دیا۔ کل کچھ امید تھی، کل کی شب کے بارے میں ہے کہ حکماء نے کہا علی کو دودھ چاہیے۔ میں نے ایک بہت بڑے علامہ کافی سے یہ سنا تھا، قم میں انہوں نے پڑھا تھا کہ اعلان کر دیا گیا کہ جس جس کے پاس جتنا دودھ ہے وہ علی کے گھر پہنچا دے۔ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں کاسے دودھ کے لے کر، شیر کے کاسے لے کر علی کے گھر پہنچ رہے ہیں۔ 2 یتیم بچے ہیں، ان کی کل کائنات ایک بکری ہے۔ آدھا دودھ بیچ کے 2 روٹیاں خریدتے ہیں اپنی اماں کی افطاری کے لیے، اور اپنے کھانے کے لیے آدھی آدھی روٹی، اور دودھ سے روٹی کھاتے ہیں۔ جیسے ہی اعلان سنا تو انہوں نے کہا اماں آج ہمیں دودھ نہیں چاہیے، آج ہمیں روٹی نہیں چاہیے، آج ہم سب یتیموں کا کفیل جا رہا ہے، آج ہم دودھ لے کے جائیں گے علی کے پاس۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، کوفہ کیپٹل تھا، آپ حاکم وقت تھے، جتنا دودھ آپ کو چاہیے تھا مل جاتا، مگر کربلا میں آپ کے بیٹے کے پاس ایک بوند پانی نہ تھا جو علی اصغر کی پیاس بجھا سکے۔ اجرکم اللہ۔ آج جو رات آئی ہے میرے عزیزو، بیویاں ذرا دور ہیں، طبیب پہ طبیب آ رہے ہیں، حکیم پہ حکیم آتے ہیں۔ بیویاں اپنے بھائیوں سے پوچھتی ہیں باری باری، کبھی زینب پوچھتی ہیں حسن سے، کبھی کلثوم پوچھتی ہے حسین سے، کبھی رقیہ پوچھتی ہے ابو الفضل سے، بابا کا کیا حال ہے، حکیم نے کیا بتایا ہے۔ صاحبزادوں کا ایک ہی جملہ ہے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ اب صرف اللہ خیر کر سکتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بیویوں کے دل بیٹھتے جا رہے ہیں۔ اسی اثناء میں میرے مولا نے اپنی اولاد کو بلایا اور سپردگی شروع کی، وصیتیں شروع کی۔ 17 بیٹے میرے مولا کے اس وقت زندہ تھے، ایک بیٹا وفات پا چکا تھا۔ 17 کے 17 بیٹوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دینے چاہیے تھے، مگر 16 کے ہاتھ دیے اور ابو الفضل کا ہاتھ نہ دیا تو ایک چیخ بلند ہوئی کہ کون ہے میری زندگی میں رونے والی؟ کہ میں ابو الفضل کی ماں ہوں۔ سارے بچوں کو سپرد حسن کیا کہ جلدی نہ کر، ام البنی عباس کا ہاتھ لیا، حسین کے ہاتھ میں دیا۔ میری ساری اولاد حسن کے حوالے، میرا عباس حسین کے حوالے۔ نہ معلوم کیا خیال آیا، میں اس کنٹروورسی میں نہیں جاؤں گا۔ بیٹیاں کتنی تھی مولا کی؟ 3 سے زیادہ تھی۔ ساری بیٹیوں کو بلایا، اباؤں کے دامن لیے اور سارے دامن ابو الفضل کے ہاتھ میں دیے۔ ابو الفضل تیرا خیال حسین رکھیں گے، میری بیٹیوں کے پردوں کا خیال۔ ماتم علی۔